السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 15 دسمبر 2025 پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کل محبوب العلماء وصلحاء حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آج حضرت کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ حضرت کے انتقال پر بڑے بڑے علماء کرام کا بیان سامنے آیا ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے اسلام کی خدمت اور دین کے حقیقی پیغام پہنچانے میں صرف کی پوری زندگی۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا بڑا بیان۔ عالمی شہرت یافتہ روحانی شخصیت کے انتقال پر دیوبند کا ماحول سوگوار۔ نقشبندی سلسلے کے چراغ، محبوب العالم، محبوب العلماء وصلحاء اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن پیر و مرشد مولانا ذوالفقار نقشبندی اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ جیسے ہی غمناک خبر دیوبند پہنچی تو دارالعلوم دیوبند میں امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر جاری 2 روزہ عالمی سیمینار میں موجود پوری دنیا سے تشریف لانے والے علماء، مہمانان کرام، بالخصوص دارالعلوم دیوبند اور دیگر تمام مدارس کا ماحول سوگوار ہو گیا۔ 2 روزہ عالمی سیمینار کے پروگرام بھی روک دیے گئے۔ سیمینار میں موجود محبوب العلماء وصلحاء حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے جل خلیفہ حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری نقشبندی سیمینار میں موجود تھے اور وہیں پر رونے لگے۔ اور جیسے ہی مولانا ذوالفقار نقشبندی کی وفات کا اعلان کیا گیا، حال میں موجود علماء شرکاء پر رقت طاری ہو گئی۔ پورا ماحول غمگین ہو گیا۔ اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مولانا ذوالفقار نقشبندی نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت، تبلیغ، تصوف، شریعت، سلوک کے فروغ اور لوگوں تک دین کے حقیقی پیغام کو پہنچانے میں صرف کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی نے پیر ذوالفقار نقشبندی کے سانحے کو عظیم دینی و تبلیغی نقصان قرار دیتے ہوئے ان کے صاحبزادگان، خلفاء، مریدین سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، پسماندگان و متعلقین و متوسلین کو صبر جمیل سے نوازے۔ جمعیت علماء ہند کے قائد مولانا سید محمود مدنی نے اپنے پیغام میں کہا کہ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے امت مسلمہ بہت بڑی روحانی شخصیت سے محروم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ محبوب العلماء کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور روحانی پیشوا تھے جو تادیر ہمارے دل و دماغ میں بسے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ دارالعلوم اشرفیہ دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سالم اشرف صاحب قاسمی نے اس سانحۂ ارتحال پر اپنے شدید صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج علمی دینی دنیا ایک ایسی خاموشی میں ڈوب گئی ہے جس کی گونج صدیوں تک محسوس کی جاتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیر و مرشد کروڑوں دلوں کی دھڑکن تھے، دیوبند سے ان کو خاص تعلق تھا۔ مولانا سالم اشرف قاسمی صاحب نے مولانا مرحوم کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے صبر کی تلقین کی۔ وہیں مولانا مفتی سالم اشرف صاحب قاسمی نے کہا کہ پیر ذوالفقار نقشبندی کی رحلت کی غمناک خبر سن کر دل نہایت غمگین، آنکھیں اشکبار ہے۔ وہ ایک بہترین عالم، نیک طبیعت، شیخ طریقت اور داعی حق تھے۔ آپ کی ذات بابرکت ہند و پاک تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ آپ کے مواعظ حسنہ اور روحانی فیوز سے پورے عالم میں کروڑوں لوگ مستفیض ہوئے۔ مولانا مفتی سالم اشرف صاحب قاسمی محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ مرحوم کی پوری زندگی اصلاح امت، دینی خدمت اور تصوف کے فروغ کے لیے وقف رہی۔ آپ نے اپنے پر اثر خطبات اور سادہ انداز بیان سے بے شمار لوگوں کے دلوں میں عشق رسول اور آخرت کی فکر پیدا کی۔ آپ کے بیانات، تصنیف اور روحانی سلسلے میں امت کی ایک بڑی تعداد کی عملی زندگی میں انقلاب برپا کر رہی تھی۔ لیکن آج اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ علمی، روحانی اور تبلیغی دنیا ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ آپ کا خلا تادیر محسوس کیا جاتا رہے گا۔ ان کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی، مولانا مفتی محمد راشد صاحب قاسمی، مولانا سلمان صاحب بجنوری، قاری سید محمد عفان صاحب، مولانا فضیل ناصری اور دیگر تعلیمی اداروں کے اساتذہ، شہر کی علمی و ادبی شخصیات نے مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سانحۂ وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے حسنات کو قبول فرمائے۔ سیمینار حال میں مرحوم کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی گئی۔
زندگی بھر خود کو فقیر کہتا رہا۔ اللہ نے ایسا پیر بنایا کہ زندہ ولیوں میں کسی کو ان جیسی مقبولیت نہیں ملی۔ بات کرتے تو پھول جھڑتے تھے، وہ ایسے بولتے جیسے علی صبح چمن میں درخت کے پتوں سے شبنم ٹپکتی ہے۔ انتہائی نرمی سے لفظوں کو برتنا اور پورے خلوص کے ساتھ بولنا ان کا امتیاز تھا۔ تقریر ایسی کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے مزین، اللہ نے انہیں ولیوں کا امام بنایا تھا۔ ایک ایسا ولی جس کے حلقہ ارادت میں دنیا کے ہر کونے کے پروانے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جیسی درسگاہ کے بڑے اساتذہ جن سے انتساب پر فخر محسوس کرتے، جنہیں بر صغیر کا نہیں بلکہ موجود دنیا کا سب سے عظیم شیخ تسلیم کیا گیا، جنہیں کبھی کسی پر تنقید کرتے ہوئے نہیں سنا گیا، آج ان کی فرقت سے پورا عالم اداس ہے۔ وہ صرف تصوف کے شیخ نہیں تھے، وہ اتنے ماہر عالم تھے کہ بڑے بڑے ان کے علم کے آگے گردن جھکاتے تھے۔ ابھی رحلت کا اثر اس قدر طاری ہے کہ لفظوں کا دم گھٹ رہا ہے۔ اچانک سے حضرت کا بچھڑنا دنیا کو ورطِ حیرت میں ڈال گیا۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہ مزار چلا گیا۔ مشہور عالم ربانی، محبوب العلماء والصلحاء، صاحب زہد و تقوی، شیخ طریقت اور سلسلہ اولیاء کا ایک روشن ماہتاب، حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی روح قفس عصری سے پرواز کر کے جوار رحمت میں چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقالی خبر سن کر لمحے بھر کے لیے دل آمادہ نہیں ہوا، لیکن پہ ہمیں تصدیقات و اطلاعات نے ماننے پر مجبور ہی کر دیا۔ اگرچہ حضرت شیخ پڑوس کے ملک کے باشندے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کے اندر جو صفات ودیعت کی تھی، ان کی وجہ سے وہ صرف اپنے ملک کے ہی باشندوں کے دلوں میں نہیں بستے تھے، بلکہ دنیا بھر کے کروڑوں انسان کی محبت و عقیدت کا محور تھے، کیونکہ حضرت مولانا دین حق کے عظیم اور بے لوث داعی تھے۔ اس کے علاوہ مرحوم ان چنندہ علماء صلحاء امت اور داعیان حق کے سلسلے کی کڑی تھے، جنہیں صرف بر صغیر کے ہی عوام و خاص میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں یکساں مقبولیت اور اعتماد و استناد حاصل تھا۔ وہ اس وقت خلق خدا کے دینی آرزوؤں کا مرکز، علماء عظام کی جائے امید، دعات و مصلحین نیز اتباع سنت، دین کے عمل، تعلیمات کے حصول، عقیدے کی درستگی اور تعلق مع اللہ کی مضبوطی اور استحکام کی لگن اور تڑپ رکھنے والوں کا وہ مرجع تھے۔ اس لیے ان کے اٹھ جانے سے جہاں ان کے بے شمار محبین و متعلقین غمزدہ ہیں، وہیں ہم جیسے کروڑوں غائبانہ محبت رکھنے والے بھی افسوس کے آنسو بہا رہے ہیں، کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہمارے سروں سے سعادت و خوشبختی کا ایک ایسا گھنیرا سایہ اٹھ گیا ہے جو توفیق خداوندی سے ہمیں مادیت کی تیز آندھی، دنیا سے غیر معمولی وابستگی اور روز بروز سر ابھارنے والے ان ڈھیر سارے فتنوں کے طوفان بلاخیز کے اذیت رسا ٹھنڈک اور آگ برساتی دھوپ سے بچائے رکھتا تھا۔ بہرحال مختصر یہ کہ وہ عالم یکتانہ اور داعی یگانہ تھے، نیز ان سب کے علاوہ ایک مصنف بے بدل بھی تھے، جنہوں نے اپنے تابانہ قلم سے علم و عرفان کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ان کی تصنیفات کی تعداد 20 سے زائد ہے، جن میں تفسیر حدیث، سیرت نبوی، سیرت صحابہ، خواتین اسلام کے کارنامے اور تصوف جیسے اہم موضوعات پر واقع علمی تحقیقات شامل ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے عصر حاضر کے فکری و سماجی مسائل پر بھی گہرے تجزیے اور بصیرت افروز مباحث قلم بند کیے۔ ان کی تصاریف میں مغفرت کی شرطیں، حیا اور پاک دامنی، اہل دل کو تڑپا دینے والے واقعات، عشق رسول، زاد حرم اور نوائے عشق جیسی کتابیں عوام و خاص میں بے حد مقبول اور ہدایت و تاثیر کے اعتبار سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ سچ میں مجھے اس وقت داغ دہلوی کا وہ مصرع یاد آ رہا ہے کہ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں، دعا ہے کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کو اپنی فردوس بری میں داخل فرمائے، ان کے اہل خانہ، رشتہ داروں، محبین، متعارفین، رفقا، خلفاء اور عقیدت مندوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔